اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، رشید حق ٹی وی 123 چینل میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہماری ویڈیو ہے اس کا جو موضوع ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے اچھے ہوں، اس کے لیے ہم قرآن شریف سے رہنمائی لیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے اخلاق سب سے اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اس کو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا دوسروں کے ساتھ، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ویڈیو میں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اخلاق بہت ہی اچھے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں میرے ماں باپ اور میرے بچے ان پہ قربان ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ انکا لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اخلاق کے بہت عظیم مرتبہ پر فائز ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی تلقین فرمائی کہ قیامت میں سب سے زیادہ جو نزدیک میرے ہاں ہوگا آپ میں سے، وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو۔ اب آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو اخلاق کا فقدان آپ کو نظر آئے گا، اور اس سے معاشرے میں بڑی بگاڑ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ترش رویہ سے اپنوں کو بھی بیگانے کر دیں گے، اور میٹھے الفاظ سے آپ بیگانوں کو بھی اپنا بنا دیں گے، اور وہ آپ کے گن گاتا جائے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ اس وجہ سے فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ باہر ان کا جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ بڑا حیران کن ہوتے ہیں، لوگ اس کو ایک فرشتہ صفت انسان سمجھتے ہیں، لیکن گھر میں وہی آدمی جب آتا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، چاہے اس گھر میں اس کے ماں باپ ہو یا بہن بھائی ہو یا بیوی بچے ہو، ان کے ساتھ ان کا رویہ وہ الٹ ہو جاتا ہے، وہ گھر میں آ کے فرعون بن جاتا ہے، اور اس کا رویہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے 99 آدمیوں کو قتل کر کے گھر میں آ کے ابھی غصہ انہوں نے گھر والوں کے اوپر نکالا ہے، یا باہر اس کو کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو انہوں نے باہر تو کسی کو کچھ کہنا نہیں، باہر تو وہ ایک عظیم آدمی ہے اور ایک عظیم صفت فرشتہ صفت انسان ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاقی رویہ بڑا حیران کن ہے، لیکن گھر میں آ کے اس کا وہ رویہ ہے وہ حیران کن طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ چاہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم سب میں سے میں سب سے زیادہ افضل ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھائی سلوک کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے کام میں بھی ہاتھ بیٹھاتے تھے۔ یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے یا کوئی اس میں آدمی کوئی وہ محسوس کرے، بلکہ اس سے انسان کے جو دل میں جو تواضع ہے وہ آتی ہے، اور انسان کا تکبر وہ چلا جاتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ یہ رویہ کرے۔ دوسری بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اخلاق کے 3 مراحل ہیں، جس میں سے نمبر 1 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ جا کر ان سے رشتہ جوڑ دیجیے گا۔ یہ جو بہترین مراحل ہے اخلاق کے، وہ یہ ہیں کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ جا کے ان کے ساتھ رشتہ جوڑ دیجیے گا، اور جو آدمی تم سے تمہارا حق وہ لے لیں
تو آپ اس کا حق جو ہے نا اس سے بدلہ اس طرح نہیں لو کہ آپ اس کا جو ہے نا وہ روک لیں، بلکہ آپ جو ہے نا اس کا جو ہے نا جو حق ہے وہ اس کے دہلیز پہ اس کے گھر تک پہنچا دو۔ اور تیسرا جو انہوں نے بتایا تھا کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کریں تو آپ جو ہے نا اس کو معاف کر دو۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ آج ہماری کیا صورتحال ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو ہم جا کے اس کا جو ہے نا وہ 10 تھپڑ مارتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی جو آپ سے توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑو، اور جو آپ کا جو ہے نا اپنا حق آپ سے چھین کے لے جائیں، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حق بنتا ہے تو آپ خود بخود اس کے پاس لے جاؤ کہ بھائی یہ آپ کا حق ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہو یا آپ کا بھائی ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو جس کا آپ کا پڑوسی ہو، کوئی آپ کے اوپر حق ہے تو آپ وہ حق لے کے اس کے گھر جا کے اس کو دے دیجیے گا۔ اور تیسرے جو انہوں نے فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کریں تو آپ جو ہے نا اس کو معاف کر دو، دل سے معاف کر دو کہ شاید اس سے بھول ہو گئی ہو، اور اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے لیے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے اگر ہمارے اخلاق آ گئے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بڑی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، شاید جو ہے نا کوئی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر دیا تو یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔